معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر مستنصر حسین تارڑ کی کتاب راخ۔ ایک شگوفہ ملیر کینٹ میں واقع تیسری بیرک میں بیٹھے مردان اور شعبہ کے عین سامنے آ گرا۔ اس کی سفیدی پر رنگوں کے ذرے ایسے تھے کہ شعبہ کے اٹھانے پر اس کی انگلیوں کی پوریں رنگ آلودہ ہو گئیں۔ بابا مردان کی موجودگی میں اسے کبھی بھی کسی اور سائے یا اطمینان کی ضرورت نہیں پڑی تھی۔ وہ باغ بہاراں جو تھا جس میں وہ سدا رہتی تھی، صرف ایک بار اس کے بدن نے زور دے کر کہا تھا کہ مجھے ماں چاہیے، لیکن اس ایک بار کے بعد وہ پھر باغ بہاراں میں چلی گئی تھی۔ یہ تب ہوا تھا جب اس کے بچپن کا اختتام ہوا تھا اور وہ جانتی نہ تھی کہ اس کے بیچ اس قدر بے چینی اور رطوبت کیوں ہے اور آج ہی کہاں سے جنم لیتی ہے۔ صرف تب اس نے ماں کی موجودگی کی آرزو کی تھی، لیکن آج وہ بھی مکمل ہوئی تھی کہ اس نے ستار نقوی کے زرد تالو اور فرائی انڈے جیسی ٹھہری ہوئی لاتعلق آنکھوں کو دیکھا تھا، اور آج دوسری بار ماں کے ماحول میں سانس لینے کی خواہش کی تھی۔ آنٹی بابر بھی تو آپ کو وہیں ملی تھی۔ ہاں وہیں، اور آپا عارفین بھی۔ مردان نے لب چبا کر سر ہلایا۔ تو ان میں سے کون تھی بابا، آپا نازنین یا آپا عارفین؟ اس نے کچھ نہ کہا، صرف اسے ایک نظر دیکھا کہ یہ بے سود تذکرے کیوں کرتی ہے۔ پھر شعبہ نے اپنے آپ پر رکی مردان کی آنکھوں میں دیکھا۔ پھر کیا؟ پھر کچھ بھی نہیں، بس تمہاری ماں بھی وہیں رہتی تھی، مولوی احتشام الدین کی بیٹی، اور جب وہ چلتی تھی تو اس کے بال اس کی پیٹھ پر ایک جھٹکے سے اٹھتے اور بیٹھ جاتے تھے، اور اس کی ساڑی کا پلو پرندوں کے دھول راستوں میں گزرتا رنگ جمع کرتا جاتا تھا۔ مردان کو ایک صدمہ سا ہوا۔ شعبہ اس فریب، اس راز سے آگاہ نہیں تھی۔ یہ سب کچھ تو شاید اس کی نظر میں تھا، تو اس نے کیسے جان لیا؟ ہاؤ ڈو یو نو؟ آئی نو بابا، میں نے اسے دیکھا ہے۔ کب؟ ابھی نہیں، ہاں ابھی بابا۔ اس نے اپنی بھنچی ہوئی مٹھیاں مردان کی آنکھوں کے سامنے کیں اور انہیں آہستہ آہستہ، جیسے ان کے اندر ایک راز ہو، کھول دیا۔ پوروں پر رنگوں کے ذرے چمٹے ہوئے تھے۔ آپ دیکھ رہے ہیں بابا؟ میں کچھ بھی نہیں دیکھ رہا سوائے تمہاری انگلیوں کے۔ اس نے نظریں پرے کر لیں اپنی حیرت کو چھپانے کے لیے۔ شعبہ نے انگلیوں کو اسی آہستگی سے بند کیا اور کہنے لگی، کھیل ختم۔ مردان اپنے ہونٹوں پر ہتھیلی جمائے فرش کو دیکھتا رہا، اور شعبہ چپ بیٹھی اسے دیکھتی رہی، اور اسے اس کی آنکھوں میں وہی رنگ دکھائی دیے جو اس کے پوروں پر تھے۔ مردان نے سر اٹھایا اور شعبہ کو ناراضگی سے گھورا، سر ہلایا اور پیٹمن مشیر کو بابا بلیک شیپ کہہ کر پکارا۔ بلیک شیپ بابا حاضر ہے۔ بیرک سے ٹیک لگائے اسی آواز کا منتظر تھا۔ چنانچہ شتابی سے اندر آ گیا، اپنی جھالر کھجاتا ہوا اور شن ہوا اور سلیوٹ کیا، اور پھر یس سر کپتان صاحب، شعبہ کی طرف غور سے دیکھو، آرڈر ملا۔ بشیر کو مردان کی اس قسم کی مخبوط الحواس حرکتیں بہت مرغوب تھیں، اور وہ انہیں انتہائی سنجیدگی سے قبول کرتا تھا۔ چنانچہ وہ باقاعدہ ایک پروقار سنجیدگی سے شعبہ کی طرف چلتا آیا اور اسے کپتان صاحب کے حکم کے مطابق جھک کر نہایت باریک بینی سے دیکھنے لگا۔ پھر اس نے سر اٹھایا۔ کپتان صاحب، کتنی دیر غور سے دیکھوں؟ کافی ہے۔ بشیر پیچھے ہٹ گیا۔ اب یہ بتاؤ کہ شعبہ میری بیٹی لگتی ہے؟ یس سر، اس نے سیدھے ہو کر رپورٹ دی۔ وہی ناک نقشہ، وہی رنگ روپ۔ اس کو چھپائیں تو آپ کو دیکھیں، آپ کو چھپائیں تو اس کو دیکھیں، ہو بہو۔ نہیں، ایسے نہیں، ناک نقشہ نہیں۔ یہاں مردان نے اپنی کن پٹی پر رکھ کر انگلی کو گھمایا۔ میں جانتا ہوں، اور تم بھی جانتے ہو کہ میں ذرا ڈھیلا ہو چکا ہوں۔ مجھے ڈر ہے کہ میری ڈارلنگ بیٹی پر بھی کچھ اثر ہو چکا ہے۔ نہیں جی، بابا بشیر نے فوری طور پر سر ہلایا۔ ایسی کوئی بات نہیں، میرا خیال ہے ایسی بات ہے۔ یہ ابھی کہہ رہی تھی کہ اس نے ابھی اپنی ماں کو دیکھا ہے، حالانکہ یہ یہاں میرے پاس بیٹھی ہوئی تھی، میرے سامنے۔ ماں تو کسی وقت بھی دیکھی جا سکتی ہے کپتان صاحب۔ مردان اگرچہ پیٹمن بشیر کو ہی دیکھ رہا تھا،
لیکن وہ چونکا اور اسے ذرا آنکھیں میچ کر دیکھا۔ اسے توقع نہ تھی کہ وہ اس سطح پر بات کرے گا جس پر پہنچنا قدرے محال ہوتا ہے۔ اچھا، ہاں جی، یہ تو جوان جہان ہے۔ خیر سے میری بیبے جی کو مرے ہوئے تو پتہ نہیں کتنے برس ہو گئے، آپ اتنے کے نہیں جتنے برس ہو گئے، اور پھر بھی میرا جی جب چاہتا ہے میں انہیں دیکھ لیتا ہوں۔ اس میں اچنبے کی بات تو نہیں کپتان صاحب، تم چلو۔ یس سر۔ وہ فوراً کمرے سے نکل گیا۔ آپ کو یقین نہیں تھا، مجھے یقین تھا، لیکن بے یقینی والا یقین تھا۔ اور وہ کیا ہوتا ہے؟ برائے کرم آگاہ کیجیے۔ جو تم ہو وہ تم بھی ایک بے یقینی والا یقین ہو۔ کون ہوگا اس زمین پر جس کے سامنے ایسی بیٹی ہو جس نے ابھی ابھی اپنی ماں کو دیکھا ہے جو نہیں ہے، اور اس نے کبھی نہیں دیکھی، اور وہ باپ کو دیکھ ہی نہیں رہی تھی جو ہے۔ میں بہت ناز کرتا ہوں اپنے نصیب پر جس میں تم آئیں۔ اوہ جانے دیں بابا، شوبھا کو کبھی بھی مردان کی اتنی بے وجہ اور بے بہا محبت کی عادت نہ ہوئی، اور اس کے دل سے ستار نقوی کی موت کا تھوڑا سا بوجھ کم ہوا، اور اس نے صبح کے بعد پہلی بار اپنے بالوں پر ہتھیلی چلا کر انہیں سنوارا۔ تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے شوبھا۔ لہجے میں رکاوٹ تھی اور جھجک تھی، اور شاید شرمندگی بھی۔ ذرا میرے ساتھ باہر آؤ۔ ملیر کینٹ کی بیرک نمبر 2، جس کی جھریوں میں سے ایک آنکھ صرف یہ دیکھ سکتی تھی کہ اندر پرانے گرینڈ فادر کلاک ہیں، اور وہ بند پڑے ہیں، اور پتہ نہیں کون سے وقت میں کہاں تھم گئے ہیں، اور فرش پر سمایا کلہوڑا خاندان کی قبروں کے شاندار تویز اور بیل بوٹوں والے پتھروں کی سلیں پڑی ہیں۔ ڈلتی دھوپ والی زردی جیسے پتھر، سپاہی، گھوڑے، درخت اور پھول پتے، اور سب کچھ پتھرایا ہوا۔ یہاں ایک دروازہ بھی تھا جس کا کبھی شائبہ بھی نہ ہوا کہ وہ وہاں ہو سکتا ہے، اور اسی دروازے کو مردان نے کھولا تو اندر پڑے دھول اور نمی کے موسم میں ساکت پڑے گرینڈ فلاور کلاک اور قبروں کے سنگی تعویذ یکدم اندر داخل ہونے والی سورج کی سفید توانائی سے چندیائے، اور ان میں سمٹی اور سہمی ہوئی دو عورتوں نے ساڑیوں کے پلو اپنے چہرے پر کھینچ لیے۔ شوبھا نے انہیں دیکھا اور پھر فوراً مردان کی طرف نگاہ کی۔ یہ یہاں بہت دنوں سے ہیں۔ کون ہیں؟ عورتوں نے دونوں کی موجودگی محسوس کی، لیکن تعویذوں کی طرح پتھرائی بیٹھی رہیں۔ شہر میں پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے۔ ناجائز طور پر پاکستان میں داخل ہونے والے غیر ملکیوں کو گرفتار کر کے ڈپورٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ کون ہیں؟ بنگالی ہیں۔ شوبھا کے کلیجے پر جیسے ایک ہاتھ پڑا ہو۔ تو یہاں کیا کر رہی ہیں؟ سونار بنگلہ میں ہر شے جو چمکتی ہے سونار نہیں ہے۔ اس کی جو ساڑی کے پلو کو منہ میں چبا رہی ہے، 2 بیٹیاں تھیں۔ ان میں سے ایک کو ایجنٹس نے ایک سندھی وڈیرے کو فروخت کر دیا۔ یہ اس میں بھی خوش تھی کہ اسے وہاں لباس، خوراک اور چھت تو ملے گی۔ پھر پولیس ایکشن شروع ہو گیا۔ یہ لیاری کے نالے کے پل کے نیچے ایک گاربیج ڈمپ میں رہتی تھیں۔ اسی کو کریت کر کچھ کھانے کو تلاش کر لیتی تھیں۔ یہ وہاں بہت دنوں سے تھیں، خوف سے ہراساں ہو کر سہمی ہوئی یہ وہاں تھیں۔ یہ اپنے دیس میں چھپتی پھرتی ہیں۔ شوبھا ان کے قریب ہوئی اور وہ اور سمٹ گئیں، بن دیکھے کہ کون آیا ہے، کون قریب ہے۔ ایک گرینڈ فادر کی چابی جو پتہ نہیں کن نامعلوم وجوہات کی بنا پر انوائڈ نہیں ہوتی تھی، اب ہوئی، اور نمی سے زنگ آلود پرزے ایک دوسرے کے ساتھ گھسٹ گھسٹ کر وقت کے دھارے میں شامل ہوئے اور ٹن ٹن منادی دینے لگے۔ سما اور کلہوڑا خاندان کے تدفینی پتھروں میں سہمی ہوئی عورتوں میں سہم اور آ گیا۔ شوبھا نے گھبرا کر چاروں طرف نظر دوڑائی کہ یہ کس کا وقت آ پہنچا ہے اور کون سا گھڑیال منادی دے رہا ہے، لیکن سارے کلاک بظاہر ایک جیسے تھے، اور ان میں سے کوئی بھی یہ ظاہر نہیں کرتا تھا کہ وقت اس کے ہاں روا ہوا ہے۔ شاید ان میں سے کوئی بھی نہ تھا۔ ایک عورت نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا، ساڑی کا پلو چہرے سے کھسکا۔ شوبھا پیچھے ہٹ گئی۔ اس کا پلو پرندوں کے راستے میں سے گزرتا رنگ جمع کرتا جاتا تھا، اور جب وہ چلتی تھی تو اس کے بال۔ شوبھا پیچھے ہٹ گئی اور اس کے ساتھ ہی وقت پھر تھم گیا۔ گھڑیال نے جو کچھ کہنا تھا کہا اور خاموش ہو گیا۔ عارفین بی بی آئی ہیں۔ بیٹ مین بشیر ان کے عقب میں کھڑا تھا۔ عارفین؟ مردان پلٹا۔ یس سر۔ جو سلیوٹ وہ بھولا ہوا تھا وہ کیا اور کہنے لگا، بی بی ٹیکسی پر آئی ہیں اور ان کے پاس ڈرائیور کو ادائیگی کے لیے رقم بھی نہیں تھی، اور وہ بہت کانپ رہی ہیں سر۔
واقعی عارفین ہے؟ جی سر، یہ تو نہیں ہو سکتا، وہ تو آج تک اپنے گھر سے باہر ہی نہیں نکلی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں، یہ تو بالکل نہیں ہو سکتا، اور اگر وہی ہے تو کچھ ہوا ہے، کچھ ہے۔ ڈیفینس کے اس مینشن نما گھر کے پورچ میں، جسے باہر کی دیوار کے ساتھ بلند ہوتے سر سبز کٹاؤ والے پتوں کے ناریل درختوں کی وجہ سے ناریل والا گھر کہا جاتا تھا، اب بھی اور آج بھی، جبکہ عارفین ایک گھیرے میں آ جانے والے جانور کی طرح حواس بافتہ ٹھٹکتی ہوئی اندر آئی تھی، اور اس کے ہمراہ شعبہ اور مردان کے وجود آئے تھے، قدیم ماڈلز لیکن تقریباً شو روم کنڈیشن کی 2 کاریں آگے پیچھے اینٹوں کے چبوتروں پر پالش شدہ ایک عرصے سے رسٹ ان پیس کر رہی تھیں۔ اندر بلند چھت سے بظاہر ایک کمزور زنجیر سے لٹکے فانوس کے صرف 4 بلب روشن تھے، بقیہ بجلی بچانے کی غرض سے اتار لیے گئے تھے اور ڈبوں میں محفوظ کر لیے گئے تھے۔ ان فانوس کے نیچے آرام کرسی میں آنٹی بابر رسٹ ان پیس کر رہی تھیں، دوہرے پردے کھنچے ہوئے تھے، 2 صوفوں پر سفید کور نہیں تھے، اور یہی ایک اشارہ تھا کہ آپ صرف ان پر بیٹھ سکتے ہیں۔ شعبہ مردان کے بازو کا سہارا لے کر ایک صوفے میں گری، اور وہ اس کے سر پر ایک تسلی بھرا پیار دے کر دوسرے صوفے پر جا بیٹھا۔ عارفین ان سے پرے ہو کر پہلی منزل کے مرکزی دروازے میں سے نکلتے مکمل کوسوں کی شکل کے بائیں زینے کی آخری سیڑھی پر کھڑی ہو کر ایک مجسمے کی طرح ساکت ہو گئی۔ شاید وہ اونگ رہی تھی، دیکھنے میں ایسا ہی لگتا تھا، لیکن ایک فرق تھا، وہ خراٹے نہیں لے رہی تھی۔ ہال کی چھت سے اترتے نیم اندھیرے میں فانوس کے 4 بلبوں، کھنچے ہوئے پردوں، سفید کور سے ڈھانپے ہوئے صوفوں، لوئی سوئم کرسیوں اور بدخشانی قلینوں کے آس پاس ایک بو تھی جسے صرف وہ جانتے تھے جو موت کے فوراً بعد ڈھیلے پڑتے اعضاء میں سے اخراج کی بو کو جانتے تھے۔ وہ یقیناً مر چکی تھی۔ شعبہ کے لیے 70 نقوی کے بعد آج ہی کے دن یہ موت 1 death too many تھی، اور وہ بہت زرد ہو رہی تھی۔ یہ حواس بافتہ عورت کیا اسے ماؤں سے بڑھ کر محبوب رکھتی ہے، یا اینک کے دیوار شیشوں کے پیچھے جو آنکھیں روح پوش ہیں ان میں شعبہ کے لیے ایک ایسی ناپسندیدگی ہے جو نفرت کو اپنے دماغ سے دھکیلنے کی کوشش میں جنم لیتی ہے۔ انہوں نے بہت کچھ دیکھا ہوا تھا، بابا نے اسے بہت کچھ بتایا ہوا تھا۔ عارفین اور نازنین کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا، آنٹی بابر سے کسی حد تک آگاہ تھی، یا پردہ پوش شیشوں میں شائبہ ہوتا کہ وہ اس کی طرف دیکھ رہی ہیں، تو وہ ایک انجانے احساس جرم کی کسک محسوس کرتی، صرف اس لیے کہ اس کے بابا نے اسے بتایا تھا کہ وہ بنگالی ہے، اور صرف اس لیے کہ عارفین اور نازنین کے ساتھ جو کچھ ہوا بنگالیوں نے کیا۔ تبھی اسے شک تھا کہ آنٹی بابر اسے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی، اور وہ اپنے وسیع تن و توش کے فزاز کے پیچھے اپنی نفرت کو پوشیدہ رکھتی تھی۔ آئی ڈونٹ نو وٹ ٹو ڈو۔ عارفین زینے کی آخری سیڑھی پر کھڑی۔ عارفین نے اپنے آپ سے کہا۔ مردان اٹھ کر اس کے قریب آ گیا۔ وہ اسی انداز اور جھجک میں اس کے قریب گیا جیسے آنٹی بابر کے گھر میں برپا کسی پارٹی کی ہنگامہ خیزی کے دوران وہ چپکے سے اٹھ کر اس کے قریب جایا کرتا تھا اور ہمیشہ کہتا تھا، میرا نام کیپٹن مردان علی ہے، اور عارفین کا جواب کبھی نہ بدلتا، یقیناً آپ ہیں۔ اور اس کے بعد اس کے ہونٹ ایک ناقابل فہم جنسی آہستگی سے اس کے سفید دانتوں سے ہٹتے جاتے، اور وہ بالکل خالی الذہن ہو کر مسحوریت میں مبتلا اسے دیکھتا چلا جاتا۔ عارفین، حوصلہ کرو، اٹس آل رائٹ، مائی مدر از ڈیڈ اینڈ یو سے اٹس آل رائٹ۔ وہ اسے ایک دشمن کی طرح دیکھنے لگی۔ نہیں، میں، نازنین کہاں ہے؟ او مائی گاڈ، اسے کون بتائے گا؟ مردان نے منہ کے کناروں کو گیلے کرتے ہوئے لعاب کو پہنچا۔ وہ نہیں جانتی۔ نہیں، وہ اپنے آپ سے ہی مخاطب رہی۔ وہ سو رہی ہے۔ میں نیچے آئی تو ممی اس طرح یہاں بیٹھی تھیں، اور میں ان کے سامنے بیٹھ کر ان دونوں کی باتیں کرتی رہی جب پاپا زندہ تھے اور ہم ایسٹ میں تھے۔ اور تم جانتے ہو نا کہ پاپا کے ساتھ مکتی باہنی باسٹرز نے کیا کیا تھا؟ ممی، شی نیور لائک مکت ایسٹ پاکستان، وہاں کا موسم، لوگ، زبان، شی نیور لائک مکتیم، لیکن وہ اس کے بغیر بھی نہیں رہ سکتی تھی۔ عجیب نفرت اور محبت کا رشتہ تھا۔ میں باتیں کرتی رہی، اور پھر مجھے احساس ہوا کہ وہ جواب نہیں دے رہی، اور میں اٹھ کر ان کے قریب گئی تو وہ سوئی ہوئی تھی، لیکن خراٹے نہیں لے رہی تھی۔ میں نے کہا ممی، اور ان کے گال پر ہاتھ رکھا تو مردان وہ زینے کی آخری سیڑھی سے اتر کر
اپنی جانب مسلسل دیکھتے مردان کے سینے سے آ لگی۔ شی از ڈیڈ مردان، اور مجھے پتہ نہیں تھا کہ کیا کرنا ہے۔ مجھے نہیں پتہ تھا کہ ایک ڈیڈ باڈی کا کیا کرتے ہیں، اسے لٹاتے ہیں یا اسی حالت میں کرسی پر بیٹھے رہنے دیتے ہیں، اور اس کے بعد اسے ڈیڈ باڈی کو کن ریچولز کے ساتھ بری کرتے ہیں۔ اور تم جانتے ہو مردان کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا تھا؟ مردان نہیں جانتا تھا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ اگر وہ وہی کچھ تھا جو اس کا خیال تھا کہ ہو سکتا ہے، تو اسے عارفین کو کیسے علم ہوا کہ وہ جانتا ہے؟ تم فکر نہ کرو، اس نے پھر کہا۔ مجھے میرے سوال کا جواب دینے میں تو کوئی قباحت نہیں۔ اس کی آنکھیں بے حد سرخ ہونے لگیں۔ جب وہ کھڑکیاں توڑ کر اندر آئے تھے تو کیا تم جانتے ہو کہ انہوں نے میرے ساتھ، نازنین کے ساتھ کیا کیا؟ ان باسٹرڈز نے۔ وہاں پن پوائنٹ نہیں ہو رہا تھا کہ کون کس کے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ Whose side are you on؟ عارفین جو اب تک اس کے سینے پر سر رکھے بولے جا رہی تھی، تڑپ کر الگ ہوئی۔ ہر سائڈ۔ اس نے ایک الزام بھری انگلی شوبھا کی طرف کی، اور شوبھا نے اس انگلی کو خوف زدگی میں ایسے دیکھا جیسے اس میں سے ابھی ایک تیر نکلے گا اور اس کے بدن کے پار ہو جائے گا۔ تم فکر نہ کرو عارفین، میں سب کچھ سنبھال لوں گا۔ ممی نے کبھی اسے پسند نہیں کیا تھا۔ اس کی ہسٹریکل انگلی پر پھر شوبھا کو نشانہ بنایا۔ کبھی نہیں، اس کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ اس کو پھر تو مجھے بھی یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ مردان کی سابقہ نرمی اور دکھ کے لہجے میں ایک ایسی تبدیلی آئی جو حیران کرتی تھی۔ وہ یک لخت پتھر ہوا اور درشتگی سے کہنے لگا، یہ میری بیٹی ہے عارفین، اینڈ کیپ یور فکنگ ماؤتھ شٹ۔ عارفین نے اپنے سر کو جھٹکا جیسے اپنے آپ کو ایک مکمل بے اختیار خمار سے باہر لانا چاہتی ہو۔ پھر پہلی بار اس کی آنکھوں میں آنسو آئے اور اس کے رخسار بھیگنے لگے۔ وہ ہچکیاں لیتی ہوئی آہستہ آہستہ چلتی شوبھا کے قریب ہوئی۔ شوبھا سہم چکی تھی۔ وہ پپڑیاں جمے زرد ہونٹوں کو جانکنی کے عالم میں مبتلا تتلی کی طرح بے اختیار کھولتی اور بند کرتی تھی۔ I'm sorry شوبھا، نو پرابلم۔ شوبھا نے مسکرانے کی ایک کوشش کی۔ نو پرابلم آپا عارفین۔ وہ کھڑکیاں توڑ کر اندر آئے تھے، اس لیے I'm sorry شوبھا۔ تم فکر نہ کرو عارفین، مردان نے پھر کہا، اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ مردہ جسم کی بے بسی کہ اسے اپنے آپ پر اختیار نہیں رہتا اور وہ سب کچھ خارج کر دیتا ہے، اور اس کی بو خون کے رشتوں کو بھی ناگواری سے پرے دیکھنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ ظہیر الدین بابر کا گھر مرجع خلائق تھا، لیکن اس شام وہ سب بہت بجھے بجھے تھے، اپنے اپنے ثوابی، چکوال اور گوجر خان سے دور۔ ایک ہاسٹائل انوائرمنٹ سے پناہ لینے کے لیے وہ اس گھر میں آئے تھے، اور اس کی چوکھٹ پار کرتے ہی ہمیشہ یو آر ویلکم لیڈ آنٹی بابر کی طرف سے اور او ہیلو کانوینٹ کے غیر ملکی لہجے میں مترنم اور نسوانی اور جنس سے بھرپور، اور اس او ہیلو کی واو بہت طویل ہو جاتی۔ آرمی یا فوج کتنا طاقتور اور بظاہر ناقابل تسخیر لفظ ہے، لیکن اس کے عناصر تو سب کے سب انسان ہوتے ہیں۔ ڈسپلن انہیں باندھے رکھتا ہے، اور انہیں الگ الگ کر کے دیکھا جائے تو وہ ایک عام انسان سے بھی زیادہ زود رنج ہوتے ہیں۔ ان میں کچھ ایسے تھے جو آنٹی بابر کے سامنے رو دیتے تھے کہ وہ اپنی ماؤں سے دوری اسی گھر میں آ کر زیادہ محسوس کرتے تھے۔ وہ بھلکتے ہوئے ڈبڈباتی آنکھوں والے بچے ہو جاتے تھے۔ اگلے روز، پارٹی کے اگلے روز، اکثر ایسا ہوتا کہ وہ اپنی ماؤں کی ایسی ڈھلتی چھاتیوں والی بوڑھی عورتوں کو صرف اینمی سر کی خطرناکی کی آڑ میں بے دریک شوٹ کر دیتے، لیکن اس شام وہ سب بہت بجھے بجھے تھے۔ کیپٹن مردان کھلنا بیرکس کا انسیڈنٹ ریلیٹ کر چکا تھا۔ وہ سب بھی ان جیسے تھے، اور وہ سب اس گھر کی عافیت اور رومانس کے باوجود بہت احتیاط سے اور چکنے ہو کر کان کھڑے کیے، دلوں میں پردیس کے خوف لیے، اپنے بچوں اور پیاروں سے دوبارہ ملنے کی آس لیے، جیسے رینگتے ہوئے کھلنا بیرکس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ شتیروں سے بندھے اپنے کچھ اعضاء کے بغیر وہ خود بے بس پتلیوں کی طرح الٹے لٹکتے تھے۔ مردان ریلیٹ کر چکا تھا۔ بابر صاحب اپنے گھر میں ایک آؤٹ سائڈر تھے۔ وہاں ان کی بیگم اور بیٹیوں کا کہاں چلتا تھا۔ بہت کم لوگ ایک کونے میں مگن بیٹھے لیمپ کے نیچے چند نقشے پھیلائے، کبھی کبھار ایک گلاس میں سے مختصر گھونٹ بھرتے، بابر صاحب کی جانب متوجہ ہوتے۔ صرف گھر میں داخل ہوتے وقت
انہیں ایک رسمی بابر صاحب آپ کیسے ہیں کہہ کر پوری شام کے لیے فارغ کر دیا جاتا۔